عیسیٰ کیا فرمائیں گے؟ سورہ کوثر میں تو یہی ایک میسج ہے نا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اس سے مراد اہل بیت بھی ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ میں عرض کرتا ہوں کہ اہل بیت کرام علیہ السلام پر جو ظلم اور بربریت کا ایک پہاڑ ٹوٹے اور اس وقت میدان کربلا میں سوائے امام زین العابدین پاک کے کوئی بھی باقی نہیں بچا تھا۔ کفار نے جو آقا علیہ السلام کو تانا دیا تھا معاذ اللہ کہ آپ جو ہیں آپ کی اولاد نہیں ہے، ختم ہو گئی اس دنیا سے، آپ کا بیٹا کوئی نہیں، بیٹا کوئی نہیں، آپ کا نام معاذ اللہ مٹ جائے گا، مٹ جائے گا۔ تو اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ آقا علیہ السلام کو پھر یہ جو کوثر عطا کی یہ سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کی آل پاک سے آپ کی اولاد جو ہے وہ ہوگی۔ اور ساری دنیا دیکھیے آج یزید کہیں بھی نظر نہیں آتا، آپ جس شہر میں جائیں کریا جائیں آپ کو کوئی نہ کوئی سید نظر آئے۔ یزید کے 13 مر گئے، 13 کے 13 بیٹے تھے، 13 کے 13 مر گئے، آگے نسل نہیں چل سکی، اور فکری سوچ تو چل رہی ہے آگے، لیکن خاندانی سوچ ختم ہوگی۔ ظاہر ہے جی جہاں روشنی ہوگی تاریکی بھی ہوگی، یہاں ہدایت ہوگی گمراہی بھی ہوگی، یہ تو ساتھ ساتھ ازل سے ہے جی کہ تمہیں رب کے فیصلے ہیں۔ میں ایک بات کو کرنا چاہتا ہوں، جب یزید کے دربار میں اس اہل بیت کے لوٹے پھوٹے قافلے کو پیش کیا گیا تو قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اس سے آگے قرآن مجید فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی۔ میں اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن کہتا ہے میرے رب ذوالجلال فرماتا ہے میرے نبی کو کبھی اذیت نہ دینا، میرے رسول کو اذیت نہ دینا، اور اذیت کی ایک صورت قرآن نے یہ بھی بیان کی ہے کہ بغیر اجازت کے میرے نبی کے گھر میں داخل نہیں ہونا، اونچی آواز نہ کرنا، اونچی آواز نہیں کرنا، بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہیں ہونا، جب آواز ہے تو نمازیں توڑ کے پہنچ جانا۔ اور پھر یہ ہے کہ ازواج مطہرات سے اگر کوئی سوال بھی کرنا ہے تو چھپ کر کرنا ہے، پردے میں کرنا ہے۔ اگر اتنی بات سے رسول کائنات کو اذیت ہو سکتی ہے کہ کوئی سامنے ازواج مطہرات کے سوال نہ کرے، بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہ ہو، تو عام عورتیں بھی نہیں نا، خاص عورتیں تو جنہوں نے خیمے جلائے ہوں گے، جنہوں نے اہل بیت کو کربلا سے شام تک لیے گئے گلیوں میں سفر کروایا ہوگا، یزید نے اپنے دربار میں آل رسول کی بچیوں کو جس طرح کھڑا کیا ہوگا، کیا رسول کائنات کے قلب اطہر پر کیا گزری ہوگی۔ اور پھر عرض کرنا چاہتا ہوں آخری باتیں میری، جب یزید کے دربار میں ان کو جو ہے پیش کیا گیا تو امام طبری نے بات نقل کی ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی ایک بیٹی تھی جن کا نام حضرت فاطمہ، ان کی ایک چھوٹی بہن تھی جن کا نام حضرت فاطمہ تھا، مولا کائنات کی چھوٹی بیٹی تھی، امام حسین کی جو ہے چھوٹی بہن تھی۔ اس دربار میں ایک بدبخت کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ قیدی لائے گئے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر معاشر، زبان شل ہوتی ہے یہ بات کرتی ہے۔ اس نے کہا میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو یزید نے کہا ہاں تجھے اجازت ہے۔ تو انہوں نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا ان سے چھوٹی تھی، ان کے کپڑے پکڑ لیے، لباس پکڑ کے کہنے لگی کہ یزید کے دربار میں نبی کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا ضرور کیا جانا تھا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب آپ نے خطاب اور مولا کائنات کی جو ہے وہ فصاحت اور بلاغت آج سیدہ زینب کی زمان مقدس پر یزید کے دربار میں سامنے آئی، آپ نے فرمایا بدبخت ہو جائیں یا ہمارے مذہب سے نکل جا، دین اسلام سے دور ہو جا، تیرا دین سے کوئی تعلق نہیں، پھر تو یہ بکواس کر سکتا ہے، اگر دین محمدی کا اقرار کرتا ہے تو تجھے یہ زیب نہیں دیتا۔ اس نے کہا کہ تیرے باپ دادا کا دین ختم ہو گیا، اب میرا دین ہے۔ اس نے کہا ظالم یہ دین میرے نانا کا ہے، میرے دادا یہ دین میرے باپ کا ہے، یہ دین میری ماں کا لایا ہوا ہے، یہ دین میرے بھائی کا ہے، اور یہ وہ دین ہے جس کے ذریعے تیرے باپ کو اور تیرے دادا کو ہدایت۔ اللہ